السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ۔ اہل مکہ کو وارننگ۔ اہل مکہ کو کیا وارننگ دی گئی، آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ انا دو لفظ ہیں، انا اور نا۔ انا بے شک، نا ہم نے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ارسل اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیکم الا طرف، کم تمہاری، الیکم تمہاری طرف، انا ارسلنا الیکم بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف، رسولاً ایک رسول، شاہداً گواہی دینے والا، علیکم علی پر، کم تم، علیکم تم پر، رسولاً شاہداً علیکم تم پر گواہی دینے والا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا تھا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولاً ایک رسول، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہی دینے والا ایک رسول بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، ایسے ہی تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو قیامت کے روز تمہارے بارے میں گواہی دے گا کہ اس نے تمہیں کیا پیغام دیا اور تمہاری طرف سے کیا رد عمل آیا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، جب تم نے اپنی اپنی قوم کو میرا پیغام دیا تو تمہیں کیا جواب ملا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کی قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب تم نے انہیں پیغام دیا تو تمہیں ان مکے والوں نے کیا جواب دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو فرعون کی طرف سے کیا رد عمل آیا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَىٰ فا پھر عصا نافرمانی کی، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ پھر نافرمانی کی فرعون نے، الرسول اس رسول کی، رسول کے ساتھ الف لام ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ اس رسول کیا گیا ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ جب فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فَأَخَذْنَا فا پھر اخذنا اخذ اس نے پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑ لیا وہ اسے، اخذًا پکڑنا، وبیلا بہت ہی برا، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا پھر ہم نے اسے بہت سختی سے پکڑ لیا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا تو ہم نے اسے بہت سخت طرح سے پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، فرعون نے صاف انکار کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے، فرعون نے جادوگر کہہ کے ٹھکرا دیا۔ مصر کے اندر فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھا رہا ہے،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں اسے فلسطین لے جاتا ہوں۔ فرعون نہیں مانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون پر کیسے پکڑائی اور کہاں پکڑائی، آئیے دیکھتے ہیں اس نقشے کے اندر۔ یہ پاکستان ہے اور پاکستان سے مغرب کی طرف دیکھیں تو ایران آ جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر سمندر ہے، سمندر پار کریں تو سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے پار پھر سمندر آ جاتا ہے جسے ریڈ سی کہتے ہیں۔ میں ذرا نقشے کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ سعودی عرب آ گیا اور اس کے اوپر جارڈن آ گیا، اور جارڈن کے ساتھ کا علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ نیچے آئیں تو یہ ریڈ سی ہے، اور اس کی یہ برانچ جو ہے اسے کہتے ہیں خلیج عقبہ، اور دوسری کو کہتے ہیں خلیج سویز۔ یہ نہر سویز ہے، نہر سویز کے ذریعے خلیج سویز کو سمندر کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ یہ صحرائے سینا ہے، مصر کے کنٹرول میں ہے، اور ادھر بھی مصر کا علاقہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بار بار کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں اسے واپس فلسطین لے جاتا ہوں، لیکن فرعون نہیں مانتا۔ بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ یوں ہی فرعون کو علم ہوا، فرعون طیش میں آ گیا، اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا اور فوج جمع کی۔ فوج جمع کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر خلیج سویز کے کنارے پر پہنچتے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ پہنچتا ہے۔ آگے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ٹھاٹھے مارتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ اب اس حال میں بنی اسرائیل کا ڈر جانا، خوفزدہ ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ڈر گئے اور کہنے لگے، موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر اعتقاد، یقین دیکھیے کتنا پختہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کلا، نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، مجھے ضرور راستہ دے گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، موسیٰ اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا ماریے سمندر پر۔ جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، سمندر پھٹتا ہے اور اس میں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلہ اپنا اپنا راستہ لیتا ہے اور سمندر پار کر جاتا ہے۔ فرعون اور ان کا لشکر یہ منظر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں فرشتوں نے مارا دھکا، فرعون اور اس کے لشکر کو پھینک دیا سمندر کے اندر۔ سمندر کا پانی جاری ہو جاتا ہے، فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو اس میں اتنی سی بات بتائی گئی ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب گیا، در حقیقت یہ واقعہ بیان کر کے اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، جیسے فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ تمہاری طرف بھی میں نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اگر تم نے بھی اس کی بات نہ مانی تو پھر اپنا انجام دیکھ لیں کہ کیا ہوگا۔ یہ صرف مکے والوں کو ہی تنبیہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ اپنا انجام خود سوچ لے بھی کیا ہوگا۔ جب فرعون جیسا ظالم بہت بڑی فوج رکھنے والا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے کون بچے گا؟ ہمیں کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔